مولانا اسحاق صاحب رحمہ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ جسے بچپن سے یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر نے فاطمہ کو شہید کیا نعوذ باللہ، تو اس نے بڑے ہو کے حضرت عمر کو گالی نکالنی ہے نا. اگر آپ واقعی حضرت عمر کے ساتھ مخلص ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی توہین نہ کریں تو پہلے شیعہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھیں کہ آپ کو ایک جھوٹی بات کا اسیر بنا کے یہ فرقہ واریت پھیلائی گئی ہے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی ہے. انہیں یہ پورا مقدمہ سمجھائیں، انہیں علمی طور پر پہلے قائل کریں، اور اگر وہ علمی طور پر قائل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. قرآن نے ہمیں کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل سے واسطہ پڑے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. میرے پاس بھی اگر کوئی آتا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کوئی بھی، میں اپنی رائے رکھتا ہوں اس کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں. اگر وہ کہتا ہے یہ لکھا تو ہوا ہے لیکن میں نا لیکن جڑی ہے نا باہر جا کے بھائی لیکن کے بعد اگر قرآن حدیث ہے تو ضرور. اگلے دن ایک بھائی میرے پاس ایک بریلوی کو لے آئے، اور یار میں تو بہت کم یا پرسنل ملاقات کا تو ٹائم نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو یار، اب اس نے آ کے کچھ باتیں کی سیدنا علی کے حوالے سے، تو میں نے اس کو ان باتوں کا جب جواب دیا تو اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اتنی بڑا پھکا میرے اوپر کوئی پھینکے گا. وہ کہتا ہے جی وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنگ جمل صفین اور نہروان آپ نے جو لڑی ہے یہ آپ کا اپنا ذاتی اجتہاد ہے یا نبی اسلام نے آپ سے فرمایا تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یہ میرا ذاتی ڈیسیژن ہے. وہ کہتا ہے جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے رسول اللہ کی ڈیوٹی پوری کی. تو میں نے اسے کہا یار یہ دونوں باتیں کوئی ٹکراتی نہیں ہے. نبی اسلام نے کو بائی نیم تو مینشن نہیں کیا تھا، آپ نے جنرل کہا تھا. مسند احمد میں حدیث، المستدرک للحاکم میں حدیث کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ مبعوث کیا تو قرآن کی تنزیل کی خاطر مجھے کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑی، اور وہ بھی ایز اے لاسٹ ریزارٹ. حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ قریش کے خلاف جو آپ کا اپنا قبیلہ تھا تلوار اٹھاتے، لیکن تم میں ایک ایسا شخص بھی ہے، خوش نصیب شخص، جسے قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھانا پڑے گی مسلمانوں کے خلاف. اب یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا یہ بریکٹس میں، کیونکہ کافروں کے خلاف اگر رسول اللہ کے ساتھیوں میں کسی نے تلوار اٹھائی ہے تو وہ حضرت ابو بکر ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت عمر ہے، رومنز اور پرشینز کے خلاف. اور اسی حدیث میں آتا ہے جب حضور نے کہا کہ قرآن کی تفسیر کی خاطر اٹھانی پڑے گی تو حضرت ابو بکر نے کہا انا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا لا. حالانکہ رسول اللہ کے تقیہ کلام لا ہوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ کی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں آتا تھا. آپ سے کچھ مانگتا بھی تھا نا تو آپ لا نہیں کرتے تھے. وہ بخاری میں حدیث ہے نا کہ حضور کے جسم میں اتھر کے اوپر ایک چادر تھی، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں. حضور اندر گئے، طے کر کے واپس لا. پیچھے سے صحابہ نے اس کو کہا یار حضور کے پاس تو چادر ہی ایک تھی اوپر اڑنے والی. تو اس نے کہا میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی حضور سے، ٹھیک ہے، اور وہ بخاری کے الفاظ ہیں، اسے اسی کفن میں دفنایا گیا. پھر تو نبی اسلام لا کرتے ہی نہیں تھے، آپ کی زبان پہ نہیں آتا ہی نہیں تھا. جود و سخا تھا آپ کی طبیعت میں، کسی نے کچھ بھی مانگا آپ نے دے دیا. آپ اپنی زبان پہ نہیں کا لفظ نہیں لاتے تھے. لیکن یہ ایسا موقع ہے، اور یہ مسلمان محدثین مفسرین علماء اکثر آپ کو یہ رسول اللہ کی خاصیت میں بتاتے ہوں گے کہ آپ نہیں لفظ نہیں بولتے تھے کبھی بھی. لیکن یہاں آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے. حضرت علی حضور کی جوتیاں گانٹ رہے تھے، کیونکہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیوی کے گھر سے نکلے تو آپ کی ایک جوتی ٹوٹ گئی، تو حضور نے وہ جوتی حضرت علی کو گانٹنے کے لیے دی، اور تھوڑی دور جا کے حضرت علی سے الگ ہو کے صحابہ کو اکٹھا کیا انتظار میں کہ وہ جوتی گانٹ کے تو آئے. تو اس سے آپ ذرا فرینکنس کا لیول دیکھیں، آپ اس لیول پہ کس کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے تھے؟ سیدنا علی کو. حضرت علی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کے حضور نے یہ بات کی. آپ نے فرمایا لیکن وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے، وہ قرآن کی تفسیر کی خاطر تلوار اٹھائے گا مسلمانوں کے خلاف. تو صحابہ کرام کہتے ہیں اسی وقت ہم حضرت علی کے پاس آئے انہیں خوشخبری سنانے کے لیے، تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز ایسے تھے کہ جس سے ہم نے جج کیا کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے پتہ ہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر کی خاطر لڑنا ہے. قرآن کی تفسیر کیا؟ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 9 کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. یہ آپ کو بخاری سے حدیث بتاتے ہیں جی. وہ ابو بکرہ کہتے تھے جب ایک شخص نے اجازت چاہی کہ میں حضرت علی کا ساتھ دوں جنگ جمل میں، تو ابو بکرہ نے کہا کہ اپنی تلوار پھینک دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. تو ہم نے پوچھا کہ مقتول کیوں جہنم میں ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی. نعوذ باللہ. یہ حدیث کا کوئی لینا دینا ہے اس بات کے ساتھ؟ یعنی یہ حدیث حضرت علی کو نہیں پتا. حدیث تو ان کو یاد تھی لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں پتا تھی. ان کا اجتہاد غلط ہے. قرآن میں جب آ گیا ہے کہ آپ نے قتال کرنا ہے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے. اچھا اب سورہ حجرات کی اس آیت کی تفسیر وہ بنے. اب اس حدیث کے تحت حضرت علی کو یہ تو پتا تھا میرے دور خلافت میں مجھے جنگیں لڑنا پڑیں گی، لیکن کوئی بھی شخص یہ جرات تو نہیں کرے گا کہ اپنے فیصلے کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرے اسپیسیفک کر کے. جنرل تو کر سکتا ہے، رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے بڑی بات ہے قرآن میں آیا کہ جب مومنین کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو. حضرت علی کے سامنے تو قرآن موجود تھا کہ یہ میری ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانی ہے اگر وہ گورنمنٹ کی اطاعت سے باہر نکلے. تو رسول اللہ کی تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضرت علی نے تو قرآن پہ عمل کیا ہے. لیکن یہ حضرت علی کی للہیت ہے کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو اسپیسیفکلی رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر رہے، کیونکہ وہ سوال کرنے والا یہ پوچھ رہا تھا کہ بائی نیم وہ مینشن کریں.
तो भाई नेम उन्होंने क्यों मेंशन करना है? वो तो बड़े एहतियात करने वाले लोग थे। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मौला अली कहते हैं मैं आसमान से जमीन पर गिर पड़ूं मुझे गवारा है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात हुजूर की तरफ मंसूब कर दूं जो मैंने खुद ना हुजूर से सुनी हो। ये मुझे डर लगता है कि इसके ऊपर बड़ा अजाब है, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में हदीस है जिसने मेरी तरफ कोई हदीस मंसूब की जो मैंने नहीं फरमाई थी वो अपना मकाम जहन्नम में देख ले। इस हदीस के रावी भी मौला अली हैं, और ये मुस्लिम की पहली हदीस है और बुखारी में भी है। तो इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या कोई और साहबा भी अपने किसी भी अमल को स्पेसिफिकली मेंशन करके नहीं इस्तेमाल करते थे अपनी जस्टिफिकेशन के लिए। इसका यह मतलब नहीं है कि वो जस्टिफिकेशन गलत हो गई है। मसलन पूरी उम्मत, चले बिलखुसूस अहले सुन्नत तो ये मानते हैं कि नबी इस्लाम के बीमारी के दिनों में नमाजें किसने पढ़ाई? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और हम कहते हैं नबी इस्लाम ने हजरत अबू बकर को अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, ये इस बात का सबूत है कि वो मेरे खलीफा है मेरे बाद, कहते हैं ना हम लोग। तो ये बात हजरत अबू बकर को तो कोई नहीं पता। किसी हदीस के अंदर हजरत अबू बकर ने कहा है, इस हदीस को कहीं उन्होंने यूज किया। वो गामदी साहब भी, उनको पता नहीं शैतान ने कहानी कराई, वो कहते हैं जी अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, तो हजरत अली ने ये हदीस क्यों नहीं कोट की हजरत मुआविया को? भी की है कोट। आपको अगर हदीस का नॉलेज नहीं है तो आप बाहर निकले, कोट की है। हजरत मुआविया को खुद भी पता थी, वो फिर टॉपिक और तरफ चला जाएगा। कोट ना भी करें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हजरत अबू बकर ने कोट की है कि मैं मुसल्ले पे खड़ा हूं लिहाजा मैं खलीफा तो रसूल हूं? बुखारी मुस्लिम में तो मिलता है सकीफा बनी साइदा में हजरत उमर का हाथ पकड़ा और अबू बैदा का हाथ पकड़ा। हजरत अबू बकर ने जो खुतबा दिया वहां पे, जब वो साद इब्न उबादा ने वो अंसार को जमा किया था, वो खुद खलीफा बनना चाहते थे और कहा कि ये दो बंदे हैं जिनसे नबी इस्लाम राजी थे, तुम इन दोनों में से एक अपना खलीफा चुन लो, उमर और अबू उबैदा में से। और उसमें हजरत उमर कहते हैं कि मेरे तलवार से दो टुकड़े कर दिए जाए, मुझे ये गवारा है, लेकिन मुझे ये गवारा नहीं था कि किसी ऐसी मजलिस में जिसमें हजरत अबू बकर मौजूद हो लोग मेरे हाथ में बैत करें। तो हजरत उमर ने फौरन उनका हाथ छटक दिया, उन्होंने कहा नहीं आपको हम खलीफा चुनेंगे। तो हजरत अबू बकर ने हुजूर की हदीस के खिलाफ क्यों अमल किया? हुजूर ने तो मसल्ले पे खड़ा किया था, उनको चाहिए था कि लोगों देखो मैं मसल्ले पे नमाजें पढ़ाता रहा हूं, इससे मैं खलीफा साबित होता हूं, लिहाजा मुझे खलीफा चुन लो। यार वो अल्लाह वाले लोग थे, वो कभी भी जब तक हुजूर बाई नेम को चीज मेंशन ना करें उसको अपने हक में कभी यूज नहीं करते थे। आप तो जो चीजें नहीं है वो मिस यूज करते हैं। और साहबा इकराम इतने लिल्लाहियत वाले थे कि जो चीजें मेंशन होती थी वो भी जब तक बाई नेम ना हो अपने हक में यूज नहीं करते थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अम्मा आयशा से कोई पूछता है बताएं अगर नबी इस्लाम अपना खलीफा किसी को बनाते तो किससे बनाते? तो सईदा आयशा कहती है कि मेरा ख्याल है कि मेरे बाप को बना के जाते। तो किसी ने नहीं, उनसे सुनी ने खड़े होकर कहा कि हजरत आप भी ख्याल ही जाहिर कर रही हैं, वो तो मुसल्ले पे खड़ा किया आपको नहीं पता? हजरत आयशा को क्यों नहीं पता? बुखारी मुस्लिम में ही है कि जब मुसल्ले पे खड़ा करने के लिए कहा तो हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह मेरे बाप को मुसल्ले पे खड़ा ना करें, वो बड़े कमजोर दिल वाले हैं, जब आपके मुसल्ले पे खड़े होंगे तो उन पर रिक्कत तारी हो जाएगी कि आज ऐसा दिन आया कि मुझे हुजूर की जगह नमाजें पढ़ानी पड़ रही हैं, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम, तो आप किसी और की ड्यूटी लगा दें। तो हम आयशा को तो पता था कि मेरे बाप को मुसल्ले पे खड़ा किया। हुजूर इतने नाराज हुए, आपने फरमाया तुम यूसुफ वालियां हो, मेरी बीवी हो, तुम यूसुफ वालियां हो, जिस तरह यूसुफ को उन औरतों ने तकलीफ दी थी तो मुझे तकलीफ दे रही हो, अबू बकर को नमाजें पढ़ाए। अब इतना जब एम्फसाइज मौजूद था तो हम आयशा कहती ना, उनका नहीं मेरा ख्याल है हजरत अबू बकर को बनाते, उनका अबू बकर के अलावा अगर किसी को बनाते। दूसरे नंबर पर हजरत उमर का जिक्र किया और तीसरे नंबर पर अबू बैदा का। बुखारी में हदीस है, अम्मा आयशा से आगे लोग कहते हैं कि लोग चेमा गोइयां कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने हजरत अली के लिए कोई वसीयत फरमाई थी खिलाफत के हवाले से। तो अम्मा आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह की वफात मेरी गोद में हुई है, नबी इस्लाम ने किसी के लिए कोई ऐसी वसीयत नहीं फरमाई। अब वो बड़ा अच्छा मौका था। अम्मा आयशा कहती कि नहीं वसीयत मेरे बाप के लिए हुई है। वो तो हम बाद में ज़रबे तक़सीमें लगाते हैं ना कि बुखारी की हदीस है कि नबी इस्लाम अपने बीमारी के दिनों में कहते थे ए आयशा मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरे भाई अब्दुर्रहमान को और तेरे वालिद अबू बकर को बुलाऊं और मैं उनके लिए वसीयत कर दूं। मुझे खतरा है कि मेरे बाद कोई मांगने वाला मांगेगा, लेकिन फिर मैंने इस इरादे को तर्क कर दिया क्योंकि मुझे पता है कि अल्लाह और मेरी उम्मत अबू बकर के अलावा किसी पर राजी नहीं होगी। वहां पे हज़रत अबू बकर का नाम भी है, लेकिन यह नहीं मेंशन कि ये किस वाक़े की तरफ इशारा है, वो खिलाफत की तरफ इशारा था। हम इसको कोट करते हैं सही बुखारी की हदीस को हज़रत अबू बकर की खिलाफत के हक में, लेकिन इस हदीस को हज़रत अबू बकर ने कभी अपने खिलाफत के हक में कोट नहीं किया। ये फकी मैं दे रहा हूं गामदी साहब को, ठीक है ना, क्योंकि हमारे साथ जिसकी टक्कर होगी ना इल्मी दलाइल में, फिर हम उसको हर मैदान में उसको शीशा दिखाएंगे कि तुम लोग जो है वो, मैं वो ये नहीं कहता कि मुनाफिकत के ऊपर खड़े हो, दो मुख्तलिफ जगह तुम्हारा क्राइटेरिया मुख्तलिफ होता है। तो इस हदीस को ना हज़रत अबू बकर ने कभी यूज किया ना अम्मा आयशा ने कभी यूज किया। ये तो हुजूर हम याद आ गया, हुजूर कहने होंगे सर। हालांकि मेरा अकीदा यही है अला वजह बसीरत, मौलाना इसहाक साहब भी इसी अकीदे को मानते थे कि ये खिलाफत की वसीयत की तरफ इशारा था। ज़ाहिर है रसूलुल्लाह बादशाह नहीं थे, मौला अली उनके बच्चों की जगह थे। नबी इस्लाम ने कभी भी अपने बेटे को खलीफा नहीं बनाना था क्योंकि खत्म नबूवत हो चुकी है। हाँ खत्म नबूवत ना हुई होती ना तो हज़रत अली को सक्सेसर वो नामजद करते, क्योंकि अंबिया के बेटे अंबिया के सक्सेसर हुआ करते थे, लेकिन खत्म नबूवत को इंश्योर किया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब ग़ज़वा तबूक पहला और आखिरी मौका था
کہ حضرت علی اس جنگ میں نہیں تھے. انہوں نے رونا شروع کر دیا, یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا, اس طرح آپ کو نہیں چھوڑ سکتا. تو حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں اور بچوں کے اوپر اپنا خلیفہ حکمران کے طور پر مدینہ شریف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہائے ہائے ہائے, ہارون کے ساتھ موسیٰ والی نسبت, دونوں پیغمبر تھے, اور موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں تھا, اور نبی علیہ السلام نے اس لیول کا ساتھی حضرت علی کو کہا, بخاری مسلم دونوں میں, کیونکہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو. اس سے جو شیعہ نے رزلٹ نکالا نا خلافت والا, وہ بھی غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فوت ہو گئے تھے. حضرت ہارون سکسیسر نہیں حضرت موسیٰ کے بنے, جوشوا ابن نون بنے ہیں, کیونکہ حضرت موسیٰ تو زندہ تھے اور حضرت ہارون فوت ہو گئے, وہ بڑے بھائی تھے ان کے. دوسری طرف سنیوں کو بھی پھکی مل گئی کہ رسول اللہ کے سب سے قریبی, سب سے بڑے مددگار, یہ تو قرآن میں آیا نا کہ حضرت موسیٰ نے دعا مانگ کے ہارون کو لیا تھا. اس لیول کا رسول اللہ کا کوئی ساتھی تھا تو صرف ایک تھا, علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. اور دوسرا فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں, یعنی ختم نبوت ہو گئی ہے. تو یہ حدیث واضح اشارہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتا ہے, کیونکہ ہارون اور موسیٰ دونوں پیغمبر, محمد اور علی, یہاں پہ بھی علی نے پیغمبر ہونا تھا لیکن ختم نبوت ہوگی. لہٰذا یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پیرا دیتی ہے کہ یہ غلام احمد قادیانی دجال نے اور اس کے ماننے والوں نے جو جھوٹی نبوت کلیم کی ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر امتی نبی کوئی سٹیٹس تھا تو اس امت میں اگر کسی شخص کو حاصل ہو سکتا تھا تو مولا علی تھے. وہاں حضور کہتے تھے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں مگر امتی نبی ہوں گے, اور علی امتی نبی ہے. تو سرکار اگر علی امتی نبی نہیں ہے تو غلام احمد قادیانی دجال تے شاہی کوئی نہیں ہے. غلام احمد قادیانی دجال زندہ بھی ہو جائے نا اور آپ اس سے پوچھے کہ تو اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتا ہے, وہ بھی جرات نہیں کرے گا. وہ جو اس کی بکواسیات ہے نا, وہ زومانی جملے جس طریقے سے بولتا ہے, ادروائز یہ نہیں کہ وہ حضرت حسین یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے اپنے آپ کو افضل مانتا ہوگا. باقی گستاخیاں تو اس نے کی ہیں, حضرت حسین کی بھی انڈائریکٹلی کی ہیں, لیکن وہ گستاخی ہوتی ہے اس طرح کی مثال بیان کرنا بھی. تو جب حضرت علی امتی نبی نہیں ہے تو اور کوئی شخص کیسے امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو یہ میں نے ساری باتیں اس لیے کی کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ جو حدیث بخاری اور مسلم کی یہ فراڈ ہے, حالانکہ یہ حدیث متواتر ہے اور محدثین نے اس حدیث کے دفاع کے اوپر کتابیں لکھی ہیں. چند گنتی کی حدیث ہیں جو متواتر ہیں, جو کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہیں. 20 سے زیادہ صحابہ نے یہ حدیث روایت کی ہوئی ہے, جو بخاری میں 2812 ہے اور 447 اور مسلم میں 7320 سے لے کے 7324 تک. تقتل الفئۃ الباغیہ ویح عمار, افسوس ہے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی. یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ, دونوں الفاظ ہیں. تم تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوگے, ویدعونہ الی النار, اور وہ جماعت تمہیں جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. اور غامدی صاحب پریشان ہوئے, وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس حدیث کا کیا مطلب ہے اگر ہم صحیح مان لیں؟ جی ہمیں پتہ ہے, لیکن وہ جو آپ کو اچھا لگا رہا اس کا حل بھی ہم آپ کو دیں گے کہ جہنم کی طرف بلایا جانے والا عمل ہے. یہ جہنمی نہیں ڈکلیئر کیا, جھوٹ بولنا جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے, لیکن ہم جھوٹے کو جہنمی نہیں کہتے. یار یہ بیسک دین ہے, بیسک فقہ ہے, اس کو آپ سمجھیں. آپ اس سے یہ رزلٹ کیوں نکالتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اہل جمل نے تو خیر رجوع کر لیا, اہل صفین کو ہم جہنمی مان رہے ہیں نعوذ باللہ. ہاں ان کا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا تھا, وہ تو صحیح مسلم حدیث ہے, جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا جاہلیت کی موت مرا. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور حضرت علی چاروں خلفائے راشدین امام وقت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. تو جب فتنے کا دور ہے تو جماعت المسلمین کے امام حضرت ابو بکر, عمر, عثمان اور علی. فتنوں کا دور تو حضرت ابو بکر سے شروع ہو گیا نا, جب حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے ہیں, منکرین زکات, مسلمہ کذاب اور سب لوگ عرب کے قبائل مرتد ہو گئے, تو فتنے تو شروع ہو گئے. اسی کے بارے میں تو حدیث تھی ترمذی ابو داؤد کے اندر کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو داڑھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا, اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا. تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. یہ ہے ہی خلفائے راشدین کے مخالفین کے بارے میں تھی. لیکن دیکھ لیں پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد, یعنی جو مسلمہ کذاب کے ساتھ اور منکرین زکات. دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز. تیسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی بلوائی, خارجی, حالانکہ خارجی ہے ہی نہیں تھے اس زمانے میں, خارجی تو بعد میں آئے. چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ. اب وہ حدیث کدھر گئی؟ ایٹ لیسٹ یہ تو کہو کہ پولیٹیکلی وہ باغی تھے, دین سے باغی نہیں, پولیٹیکلی. اتنی جرات تو کرو. تو مولا علی علیہ السلام کبھی بھی اسپیسیفکلی, ایون صحیح مسلم میں آتا ہے, عمار بن یاسر سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں جنگ جمل میں اور صفین میں, کیا رسول اللہ نے آپ سے کوئی عہد لیا تھا؟ انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ہم سے کوئی عہد اس حوالے سے نہیں لیا تھا کہ ہم نے اس جنگ میں یوں کرنا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ 12 منافقین کے نام تھے جو نبی علیہ السلام نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے, ہمیں وہ نہیں معلوم.
اب ظاہر ہے حضرت عمار کو نہیں پتا تو لوگ مجھ سے آگے پوچھے ہوتے، میں تو کتوں دسا. ہاں یہ ضرور ہے صحیح بخاری میں کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. ہاں عمار کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل پروٹوکول دیتے تھے کیونکہ ان کے والدین اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہ السلام رضی اللہ عنہما. آپ کو یہ تو بتاتے ہیں یاسر اور سمیہ کو شہید کیا ابو جہل نے، لیکن ان کے بیٹے کو عمار بن یاسر کو کس نے شہید کیا؟ نہیں، وہ نہیں آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ کیونکہ پھر لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ یہ نہیں آپ کو بتائیں گے. تو سرکار مسند احمد میں موجود ہے، ابو الغادیہ سے شہید ہوئے، اصحاب شجرہ کے صحابی تھے، پوری زندگی وہ روتے تھے کہ مجھ سے عمار کا قتل ہو گیا. مسند احمد میں یہ ہے، عمر بن عاص گھبرائے ہوئے آئے اور حضرت معاویہ سے کہا کہ دیکھو عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. تو انہوں نے کہا تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، لوگوں کو خود یہ بات بتا رہے ہو، یہ بات نہ بتاؤ. ہم نے قتل کیا ہے اس کو، تو علی اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا کہ لا کے ہمارے نیزوں کے آگے پھینک دیا. اندازہ کرو، ایتھو کان پڑے جا کے، کان بھی نہیں کوئی اور شاہی پڑی. حضرت علی تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا نعوذ باللہ حضرت حمزہ کے قاتل رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ حمزہ شہید ہوتا. یہ پکی دی مولا علی نے. اور دیکھیں یہ فرضی بات کرنا بھی کوئی رسول اللہ کی توہین نہیں ہے. سمجھانے کے لیے موٹے دماغ والے بندوں کو ایسے جملے بولنے پڑتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایبسولوٹلی جملہ سنیں تو لوگ تو کہیں گے گستاخی ہے کہ بھی کیا حمزہ کو حضور نے قتل کیا تھا، کہ وہ ساتھ وہ کہیں گے یار یہ کیا بات ہے. لیکن حضرت علی نے سمجھانے کے لیے بات کی. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری میں صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، ابو متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. اگر کہا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں، حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے. اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی، امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے، اچھا تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام دونوں طرف صحابہ کرام تھے، مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے، وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں، یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، مسلمان باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کی دو جماعت. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. عمار کی کیا بات ہے، ایک باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنت کی طرف بلاتے ہوں گے، اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے، صحیح بخاری میں 447 اور صحیح مسلم میں 2915 نمبر.